السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بھائی جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں یتیم بچیوں کا کوئی ادارہ بنا رہے ہیں اور اس کا کیا ثواب ہے۔ دیکھیں، یتیموں کی کفالت کرنا بہت اجر کا باعث ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یتیموں کی کفالت وغیرہ کرتا ہے، یتیم کے بارے میں انا وکافل الیتیم کہاتین واشار الی سبابتہ الوسطیٰ، درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ جو انگلی درمیان والی ہے، اسے سبابہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ہم نماز میں اس کو تسبیح کے ذریعے پڑھتے ہیں، اس کو حرکت دیتے ہیں تشہد میں۔ تو یہ انگلی کی طرف اشارہ کیا، اور درمیانی جیسے یہ دونوں قریب ہیں، جنت میں وہ میرے قریب ہوگا۔ تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اعلیٰ مقام ہوگا جنت میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو شارحین بعض لکھتے ہیں کہ واجب ہے ہر مسلمان پہ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کو تلاش کرنے کے لیے یتیموں کی کفالت کرے۔ تو یتیم کی کفالت کا بڑا اجر ہے۔ سورہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، یتیم پہ ظلم، قہر اور دھکا دینے والا، اس کو آپ نے اس کے ساتھ ٹھہرایا جو دین کی تکذیب کرتا ہے، جو دین اسلام کی تکذیب کرتا ہے، اس کے ساتھ کس کو ملایا؟ جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، اہتمام نہیں کرتا۔ تو یتیموں کو کھانا کھلانا، ان کی کفالت کا اہتمام کرنا بڑا اجر ہے، خاص کر بچیوں کی اگر کی جائے اور اہتمام اس میں پردے وغیرہ کا ہو اور الگ سے ہو سسٹم سارا، تو بڑا اجر ہے۔ اپنی بیٹی دو جو بندہ ہے اسے بالغ کر کے اچھی تربیت جن کی کر کے انہیں شادی کرے، تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کنہ لہ سترم وحجابا، قیامت کے روز وہ ان کے لیے پردہ اور حجاب ہوں گی جہنم سے۔ تو اگر یتیم بچیوں کی کرے گا تو یتیم ہونے کا بھی اجر، ان کی کفالت کا بھی اجر ملے گا، اور یہ بچیوں کی جو کفالت کا اجر ہے وہ الگ سے اسے ملے گا۔ تو یہ بہت فضل کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے یہ نیک کام کرنے کی، اور بے شک اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیک کام بھی نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے بندے پہ کہ اسے نیکی کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔